کہ جس کا امتی ہونا انبیاء اپنے لیے باعث شرف اور فضیلت سمجھتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس نبی کے آل اطہار کی محبت و محبت پر ثابت قدم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو مکلف ہے، یعنی قیامت کے دن اس مخلوق سے اللہ اس کے تمام اعمال کا حساب کتاب لے گا، تو اس انسان کے لیے اللہ نے ہدایت کا اہتمام کیا کہ ایک کتابی شکل میں ہدایت تھی کہ جو مختلف آسمانی صحیفے نازل کیے، جیسے آسمانی کتابیں قرآن مجید ہم مسلمانوں کے لیے نازل کیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے انبیاء، رسول اور ائمہ معصومین علیہ السلام کو ہدایت کا نمبردار بنا کر بھیجا تاکہ انسان ان کی سیرت کردار کو پڑھ کر اپنے کردار کو سنوار سکے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان انبیاء کے ذریعے ہر انسان کو اس کمال تک پہنچایا جائے کہ جو کمال کبھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہر انسان فطرتی طور پر کمال سے محبت کرتا ہے۔ یعنی ہر انسان کی یہ نفسیات ہے کہ وہ اپنے ذہن میں جس چیز کو کمال سمجھے گا وہ اس کے پیچھے بھاگے گا اور وہ کوشش کرے گا کہ میں اس کمال تک پہنچ سکوں۔ لیکن اب ہر انسان اگر اس کمال کو سمجھ لے جو اصل کمال ہے پھر تو بہتر ہے۔ اب جو انسان اپنے ذہن میں جس کو کمال تصور کرتا ہے وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اگر کسی نے سمجھا کہ مال اکٹھا کر لینا کمال ہے تو دن رات مال اکٹھا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اگر کوئی انسان سمجھتا ہے کہ علم کا حصول کمال ہے تو وہ نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، وہ علم کے لیے جستجو کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہو کہ بڑا عہدہ منصب حاصل کر لینا کمال ہے تو وہ ہمیشہ اسی تگدو میں رہتا ہے میں کسی بڑے عہدے منصب تک پہنچ جاؤں۔ اگر کوئی سمجھے گا کہ شہرت حاصل کر لینا کمال ہے تو وہ دن رات اسی کوشش میں ہوتا ہے کہ مجھے شہرت مل جائے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ انسان کو کمال تک پہنچائے۔ جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک، امیر کائنات سے لے کے حجت دوران تک، سب یہی چاہتے تھے کہ انسان کو کمال تک پہنچائے۔ لیکن یہ جو میں نے مثالیں دی ہیں یہ کمال کیا حقیقت میں کمال ہوگا؟ چونکہ اصل کمال وہ ہے جو کبھی ختم نہ ہو سکتا ہے کہ دولت آج ہے کل نہیں ہے، آج انسان کے پاس عہدہ منصب ہے کل نہیں ہے، آج انسان کے پاس شہرت ہے کل نہیں ہے۔ کمال وہ ہوتا ہے کہ جو کمال کبھی بھی ختم نہ ہو سکتا ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء ائمہ معصومین علیہ السلام کو بتایا کہ ان کو اس کمال تک پہنچایا جائے کہ جو کمال کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے انسان کو جو ضابطۂ حیات دیا، اس ضابطۂ حیات کے تحت کہا سب سے پہلے اول الدین معرفت الجبار، سب سے پہلے تم خدائے جبار کی معرفت حاصل کرو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ انسان جب خدائے جبار کے قرب حاصل کرے گا تو پہلا مرحلہ ہے کہ وہ اپنے عقائد، اپنی سوچ، اپنے فکر، اپنے نظریے کی اصلاح کرے گا۔ جب اس کی سوچ، فکر، نظریہ ٹھیک ہوگا تو اس کے بعد پھر وہ اپنے عمل کی جانب بڑھے گا، جس کے ذریعے وہ یہ حقیقی طور پہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی مجھے جستجو کرنی ہے، اور وہ کمال کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے لیے میں اگر ایک اور مثال دوں، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کے جب تعلیم و تربیت کے لیے، مثلا ایک انسان چھوٹے گاؤں سے شہر میں آیا، پھر اس سے بڑے شہر میں چلا گیا، یا ایک ملک سے دوسرے ملک چلا گیا، آپ اس سے پوچھئے کہ آپ یہ ہجرت کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے ہجرت کر رہا ہوں۔ اب اولاد کا مستقبل کیا ہے؟ کیا ہم اسے صرف اچھی غذا دیں، اچھا لباس دیں، اسے اچھے سکول میں داخل کروا دیں؟ یا نہیں، اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے، وہ بھی اولاد کے مستقبل میں داخل ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہی حقیقی جو کمال تھے، جو حقیقی اصل فکر نظریہ تھا، اس کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء، رسول اور ائمہ معصومین علیہ السلام کو بھیجا۔ اور پھر خدا یہ چاہتا ہے کہ بندے اپنے رب کا تقرب حاصل کریں۔ اس کے لیے اللہ نے کچھ ایسے مہینے بنائے، کچھ ایسے دن بنائے، کچھ ایسی جگہ بنائی کہ جہاں انسان خدا کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جیسے ماہ شعبان المعظم کے حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ چونکہ یہ شعبان میرا مہینہ ہے کہ جو اس مہینے میں یہ چاہتا ہے کہ وہ خدا کا تقرب حاصل کرے تو وہ اس مہینے میں اگر ایک روزہ رکھے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔
اور پھر اسی طرح جب شعبان کے مہینے میں کہ خدا کا ہم تقرب کیسے حاصل کرتے ہیں، روایت ہے کہ جب ماہ شعبان معظم آتا تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سیرت اور طریقہ تھا کہ آپ ماہ شعبان المعظم کے روزوں کو ماہ رمضان کے ساتھ متصل کر دیتے تھے۔ اور پھر معصوم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ ماہ شعبان المعظم میں کوئی بہترین عمل کرے تو اس کے لیے وہ اللہ کے تقرب کے لیے روزہ رکھے۔ اور پھر معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان 3 روزے رکھے ماہ شعبان کے آخر میں اور ان روزوں کو رمضان سے متصل کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 2 مہینوں کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ جب ماہ شعبان المعظم شروع ہوتا تو رسول خدا مدینہ منورہ میں منادی کو کہتے کہ تم شہر میں جا کر یہ ندا لگاؤ مدینہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ مہینہ چونکہ نبی کا مہینہ ہے، لہٰذا تم اگر چاہتے ہو کہ نبی کی نصرت اور نبی کی مدد کرو تو اس کے لیے تم عبادت اور دعا کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرو۔ اور پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کہ مولا آپ ہمیں بتائیے ہم اس مہینے میں کون سا عمل کریں کہ جو ہمارے لیے بہتر ہو دنیا و آخروی اعتبار سے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا 2 کاموں کی میں تاکید کرتا ہوں کہ ایک تم صدقہ دو اور دوسرا استغفار کرو۔ اور پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں صدقہ دینا ایسے ہے کہ جیسے کسی انسان کے پاس ایک چھوٹی سی اونٹنی ہو اور پھر وہ اسے پالتا رہے یہاں تک کہ وہ عظیم الجثہ ایک دن اونٹ کی شکل اختیار کر دے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح اگر تم تھوڑا سا بھی صدقہ اس مہینے میں دو گے تو قیامت کے دن وہ احد کے پہاڑ کے برابر شمار کیا جائے گا۔ اور پھر باقاعدہ امام کی روایت کا جملہ ہے اگر تم آدھے خرمے کے برابر یعنی آدھی کھجور کے برابر بھی کسی ضرورت مند کو صدقہ دے سکتے ہو تو تم وہی صدقہ دے دو تو قیامت کے دن یہ صدقہ بھی اتنا بڑھتا چلا جائے گا کہ گویا تم نے احد پہاڑ کے برابر مال راہ خدا میں صدقہ دیا ہے۔ لہذا ہر انسان کو حسب توفیق جو ہمارے ضرورت مند ہو سب سے پہلے جیسے میں کہتا ہوں اپنے خاندان میں دیکھنا چاہیے۔ آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار بہن بھائی کوئی چچا ماموں خالہ ایسے رشتہ دار اگر ضرورت مند ہے سب سے پہلے ان کو دینا فضیلت شمار ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے اہل محلہ میں دیکھیں، اہل محلہ نہیں پھر شہر میں دیکھیں، پھر اسی طرح یہ دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے روایات کے مطابق۔ اور امام نے فرمایا دوسرا عمل صدقے کے بعد انسان استغفار کرے۔ امام نے فرمایا اس مہینے میں 70 دفعہ استغفار کرنا ایسے ہے جیسے دوسرے کسی مہینے میں 70,000 مرتبہ استغفار کیا جائے۔ اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے صدقے ہمارے اوپر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہم سب کی بخشش فرمائے۔ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے مرحومین کے بلندیہ درجات کے لیے دعاؤں کی استجابت کے لیے بلندہ سلام۔ اگر اس ہفتے کی اسلامی مناسبات کے حوالے سے عرض کریں، ایک تو 8 شعبان کو غیبت کبریٰ کی ابتدا ہو رہی تھی۔ غیبت کبریٰ کا مطلب یہ ہے کہ جب امام زمانہ کردہ غیبت میں چلے گئے 260 ہجری میں تو اس کے بعد 329 ہجری تک 8 شعبان 329 ہجری تک امام علیہ السلام ڈائریکٹ رسائی تھی، مگر کیسے؟ امام علیہ السلام نے اپنے خاص نمائندے مقرر کیے ہوئے تھے کہ اگر کوئی انسان ان تک اپنا کوئی پیغام اپنا خط پہنچا دے تو وہ امام تک پہنچاتے تھے۔ اس کے مقابلے میں امام علیہ السلام بھی اپنا حکم صادر فرماتے تھے جو کتابوں میں توقیع کے نام سے ہے، یعنی جہاں پر بھی لفظ توقیع استعمال ہو اس کا مطلب یہ ہے یہ غیبت صغریٰ میں امام زمانہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ اور امام علیہ السلام کے جو 4 اس میں نائب تھے ان میں سے جو آخری تھے علی بن محمد صبری، امام علیہ السلام نے جب انہیں آخری خط تحریر فرمایا امام نے کہا کہ تم 6 دنوں کے اندر دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، اور اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں امام زمانہ کا نائب خاص ہوں یعنی امام نے مجھے ہی صرف نومینیٹ کیا ہے تو امام نے کہا وہ انسان جھوٹا ہے۔ اب جب تک
آسمانی ندا نہیں سنی جائے گی، اس وقت تک اگر کوئی یہ کہے کہ میں امام زمانہ علیہ السلام سے جب چاہوں ملاقات کر سکتا ہوں، نہیں، وہ انسان جھوٹا ہے۔ بلکہ امامت کے لیے پھر آپ نے نیابت عامہ کا حکم صادر فرمایا، جیسے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت میں بھی وہ شرائط ہے کہ جو بھی فقہاء ان شرائط پر پورا اترتے ہوں تو آپ فقہی مسائل میں ان کی طرف رجوع کریں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شرعی منابع ہے، یعنی قرآن و حدیث میں سے استنباط کر کے وہ پھر جو انسان قرآن و حدیث سے استنباط نہیں کر سکتا اس تک صحیح مسئلے کو پہنچائے گا، اصل میں وہ قرآن اور حدیث کی طرف ہی رجوع کرنا ہے۔ اگر کسی عالم فقیہ کی ذاتی رائے ہو وہ شریعت پر حجت نہیں ہوتی، بلکہ جو قرآن اور حدیث سے استنباط کیا جاتا ہے وہ استنباط حجت ہوتا ہے۔ پھر اس ہفتے کے اندر جو دوسری مناسبت ہے وہ بڑی حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت ہے۔ چونکہ ہم پر امام زمانہ علیہ السلام کی بیعت فرض ہے، اور ہم امام زمانہ علیہ السلام کی رعایا ہے، اور سب سے پہلے جو فریضہ ہے کہ ہم امام زمانہ کی معرفت حاصل کریں، اور یہاں تک کہ چونکہ امام علیہ السلام اب پردہ غیبت اور غیبت کبریٰ میں ہے تو اس میں امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کرنا بھی رسول خدا کی روایت کے مطابق میری امت کے افضل اعمال میں سے ہے۔ اور جب ہم امام زمانہ کی معرفت کی بات کرتے ہیں تو اس کے یہ مطلب نہیں صرف مجھے یہ پتہ ہو امام علیہ السلام کا نام کیا ہے، ان کے والد کون ہے یا والدہ کون ہے، ان کی سن ولادت کیا ہے۔ اب دیکھیے یہ مومن منافق ہر کوئی جان سکتا ہے، اصل میں امام زمانہ کی معرفت یہ ہے کہ میرا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ امام ان کی اطاعت کرنا اور ان کی کی ہوئی بات پر عمل کرنا میرے اوپر واجب ہے۔ اور پھر معرفت کے حوالے سے انسان امام علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اپنے عقائد کی اصلاح فرمائے، اور انسان علم اس اصل منبع سے حاصل کرے کہ جو ہمیں امام زمانہ علیہ السلام تک پہنچاتا ہو۔ پھر ہمیں امام زمانہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے، یعنی اگر امام علیہ السلام کو اذن ظہور ہو جائے اور امام علیہ السلام ہمیں بلائے تو ہمیں سوچنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمارا عمل کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ہم فوراً امام علیہ السلام کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے امام علیہ السلام کی جانب بڑھنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اس لیے جو غیبت کبریٰ میں مختلف روایات میں ایک مومن کو اعمال کرنے چاہیے تاکہ امام سے اس کا تعلق مضبوط ہو، ان میں سے سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جیسے ہم اپنے یا اپنے اہل و عیال کی طرف سے صدقہ دیتے ہیں ویسے امام زمانہ کی طرف سے بھی صدقہ دینا چاہیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جیسے انسان سمجھتا ہے کہ میرے لیے میرے اہل و عیال اہم ہے، ان سے کئی درجہ زیادہ امام زمانہ علیہ السلام میرے نزدیک اہم ہے۔ اور دوسرا جو تاکید کی گئی کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کی جائے۔ اب جب ہم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی دعا کرتے ہیں تو کیا ہمارے دعا کرنے سے امام زمانہ کے ظہور میں جلدی ہو سکتی ہے؟ اس میں روایات یہ ہے کہ ہاں اگر مومن سچے دل سے امام زمانہ کو پکارے اور ان کے ظہور کی دعا کرے تو جو ان کے ظہور کا وقت معین ہے اس سے پہلے بھی اللہ انہیں اس نے ظہور دے سکتا ہے۔ اور اس کے لیے معصوم کی روایت موجود ہے کتب میں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے قوم بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ 400 سال تک تم آزمائش میں مبتلا رہو گے، یعنی تمہارے اوپر سختیاں رہیں گی، تمہارے اوپر زندگی اور زمین تنگ کر دی جائے گی، 400 سال کے بعد تمہارے لیے آسانیاں مقرر ہوں گی۔ جب انبیاء علیہ السلام نے انہیں پیغام دیا تو انہوں نے کہا کیا ممکن ہے کہ یہ امتحان اس سے پہلے ختم ہو جائے؟ تو انبیاء علیہ السلام نے کہا قوم بنی اسرائیل سے اگر تم سچے دل سے خدا کی بات کا ہمیں دعا کرو تو یہ آزمائش 400 سال سے پہلے بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو پھر معصوم فرماتے ہیں قوم بنی اسرائیل نے کیا کیا، انہوں نے صحرا میں چلے گئے، بچوں کو الگ کر دیا، خواتین کو الگ کر دیا، جوان الگ ہو گئے، بزرگ الگ ہو گئے، اور انہوں نے گیری گزاری کی، صحرا میں جا کے خدا سے مناجات فرمائی کہ ہمارے یہ جو آزمائش ہے، امتحان ہے، اسے جلد از جلد ختم فرما۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ سچے دل سے دعا کرنے کی وجہ سے اللہ نے 170 سال پہلے ان کی آزمائش کو ختم کیا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ
لہذا بس اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ میں امام زمانے کے ظہور کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ امام کی تو ظہور کا اگر ایک وقت معین ہے، میری دعا میں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نہیں کوئی اثر ہوگا، کہ امام کا ظہور تو میرے کہنے سے نہیں جلدی ہو سکتا۔ نہیں، معصوم فرماتے ہیں جیسے قوم بنی اسرائیل نے جب گڑ گڑا کے خدا کی بارگاہ میں مناجات کی تو 170 سال پہلے ان کی آزمائش ختم ہو گئی۔ نصیحی اگر یہ جو مستضعفین ہے صحیح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرے تو امام زمانے کے ظہور میں جلدی ہو سکتی ہے۔ پھر روایات میں یہ کتاب الکافی کے اندر روایت ہے کہ امام زمانہ کی عافیت کے لیے، امام زمانہ کی بہتری کے لیے، صحت کے لیے دعا مانگی جائے۔ اب اس حوالے سے بھی کیا امام زمانہ میری دعاؤں کے محتاج ہے یا میں امام زمانہ کی دعاؤں کا محتاج ہوں؟ یہ جو آپ دعا پڑھتے ہیں اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ، یہ کتاب الکافی میں جہاں پر 23 رمضان کے لیلۃ القدر کے اعمال موجود ہیں، وہاں پر معصوم نے اپنے ایک صحابی سے کہا تھا کہ تم لیلۃ القدر کی رات اس دعا کو بھی زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ لیکن وہاں پہ چونکہ نوجوانوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ میں امام زمانہ کی عافیت کے لیے، خیریت کے لیے دعا مانگوں۔ اب اس حوالے سے کہ اگر میں امام زمانہ کی بہتری کے لیے دعا مانگوں گا تو اس دعا کے اثرات میری طرف لوٹ کے آئیں گے۔ جیسے ہم نبی علیہ نبی پر درود پڑھتے ہیں اور اس درود کا اثر بھی پڑھنے والے کی طرف لوٹ کے آتا ہے، اور یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے۔ یعنی جب مومن دعا کرتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتیں نازل کر رہا ہوتا ہے۔ وہ مانگتا نبی علیہ نبی کے لیے ہے لیکن رحمتیں اس پر اتر رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے جب امام زمانہ کی خیریت کے لیے ہم دعا مانگے، یہ کتب راوندی نے روایت لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام علی نقی علیہ السلام کہ متوکل کا زمانہ تھا، متوکل نے امام کو بغداد بلوایا اور وہ چاہتا تھا کہ امام علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ اصفہان کا ایک رہنے والا شخص تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا، کہتے ہیں وہ غریب تھا، مفلس تھا، تنگدست تھا، اور اسی وجہ سے شہر والوں نے اس کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا اور اسے اصفہان سے نکال دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے علاقے والوں کی شکایت کرنے کے لیے بغداد چلا گیا کہ میں خلیفہ کو جا کے بتاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اولاد بھی نہیں تھی، میرے پاس مال بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں جب میں بغداد گیا تو میں نے دیکھا کہ دربار کے باہر لوگ جمع ہیں۔ میں نے کہا لوگ کیوں جمع ہیں؟ تو اسے بتایا گیا کہ ابھی شیعوں کے امام کو لایا جائے گا اور اسے قتل کیا جائے گا، یہ لوگ اس لیے جمع ہیں کہ خلیفہ نے بلوایا ہے۔ وہ کہتا ہے ابھی مجھے نہیں پتا شیعوں کے امام کون ہیں، ان کا نام کیا ہے۔ کہتا ہے میں بھی اس مجمع میں کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والا شخص جو گھوڑے پہ سوار ہے اور اسے سپاہی لا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کی ظاہری شکل و صورت دیکھی میرے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی، اور میں نے دیکھا کہ وہ شخص جو شیعوں کے 10ویں امام ہے یعنی علی نقی علیہ السلام، وہ دائیں بائیں جانب نہیں دیکھتے ہیں، مسلسل اپنے گھوڑے کی گردن پر جو بال ہے وہاں پر ان کی نگاہ ٹکی ہوئی ہے کہ گھوڑے کی گردن پہ مسلسل دیکھے جا رہے ہیں، کسی کی طرف متوجہ نہیں۔ کہا لیکن جب میں نے ان کی شخصیت دیکھی، نورانی چہرہ دیکھا، میرے دل میں محبت پیدا ہوئی، تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے بار الہ اس شخص کو قتل نہ کیا جائے، یہی جو ایسے ظاہری صفات کا مالک ہے کہ اسے قتل نہ کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ ابھی جیسے ہی سواری شیعوں کے امام کی میرے قریب سے گزری تو انہوں نے گھوڑے کی گردن سے نظر ہٹائی اور میری طرف مخاطب کر کے مجھے کہا یا عبد الرحمن قد استجاب اللہ دعاءک، عبد الرحمن اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ کہتے مجھے تعجب ہوا کہ انہوں نے مجھے میرے نام سے مخاطب کیا اور میں نے تو اپنے دل میں خدا سے کہا تھا کہ اس نورانی شخصیت کو قتل نہ کیا جائے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ تیری دعا قبول کر لی ہے۔ لیکن اس سے آگے کہ جو ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ میرے امام کی خیر و عافیت کے لیے دعا کرنے کا اثر کیا ہے۔ کہتے ہیں امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تو نے
زیادہ دے گا تجھے اولاد بھی زیادہ دے گا۔ کہتے ہیں کہ جب میں بغداد گیا تھا تو مجھے اس لیے اصفہان سے نکالا گیا تھا کہ مجھ پر غربت تھی، مفلسی تھی، ناداری تھی، اور کہا وہ امام کی دعا کا اثر یہ ہے کہ آج میرے پاس 10 لاکھ درہم ہے۔ کہتے ہیں جب میں گیا تھا بغداد میری کوئی اولاد نہیں تھی، وہ جو میں نے امام کی حفاظت کی دعا مانگی تھی اور اس کے صدقے میں آج اللہ نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے۔ اور وہ کہتے ہیں جو امام نے مجھے دعا کی ہے کہ میری حفاظت کی دعا کی وجہ سے اللہ نے تیری عمر بڑھا دی ہے، اس نے کہا آج جب میں تم لوگوں کو یہ بات بتا رہا ہوں میری عمر 70 برس ہے۔ تو لہذا جب ہم امام زمانہ کے لیے حفاظت کی یہ دعا مانگتے ہیں تو اس کے اثرات بھی ہم طرف دوڑ کے آتے ہیں، اور یہ امام زمانہ سے ہمارے تعلق مضبوطی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح امام زمانہ جب پردہ غیبت میں ہے تو یقیناً ہمارے اوپر امام زمانہ کی بیعت ہے، اس بیعت کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں عہد کرنی چاہیے۔ جیسے معصوم فرماتے ہیں زندگی میں کم از کم ایک دفعہ مومن کو ضرور دعائیں عہد پڑھنی چاہیے۔ اگر ایک دفعہ پڑھ دے تاکہ اسے یہ پتہ چلے کہ میں امام زمانہ کی بیعت کر رہا ہوں، اور کس بات پر میں امام زمانہ کی بیعت کر رہا ہوں، یعنی وہ امام سے عہد و پیمان کیا جاتا ہے۔ اور پھر معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص 40 دن مسلسل اپنے وقت کے امام کے لیے یہ دعائیں عہد کرے، یعنی جو امام کے ساتھ ہم بیعت کر رہے ہیں، تو امام فرماتے ہیں اگر اس انسان کا انتقال بھی ہو جائے تو جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو اسے قبر سے زندہ کیا جائے گا اور اسے امام زمانہ کے ناصروں میں شمار کیا جائے گا۔ لہذا مومن کو جہاں صدقہ دینا چاہیے، امام کی حفاظت کی دعا کرنی چاہیے، وہی امام زمانہ علیہ السلام کے لیے اسے دعائیں عہد کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور دعا ہے کہ مالک کے کائنات ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرمائے اور ہمیں امام زمانہ کے انصار میں شامل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔